السلام علیکم، میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ 11 مارچ کو جعفر ایکسپریس پر حملے کے بعد سے بلوچستان میں دفاعی اداروں سے منسلک افراد پر حملوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ٹرین پر حملے کے بعد دہشت گردوں نے نوشکی میں بھی ایف سی کی بس کو نشانہ بنایا، جبکہ خیبر پختونخوا میں پچھلے 48 گھنٹے میں دہشت گردوں نے پولیس کو متعدد شہروں میں نشانہ بنایا ہے۔ کل رات ضلع کرک میں دہشت گردوں نے 2 تھانوں اور سوئی گیس کی تنصیب پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار اور ایک نجی سیکیورٹی گارڈ شہید ہو گئے۔ تحریک طالبان پاکستان نے اس حملے کی اب ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ یہ لمبے عرصے کے بعد پہلی دفعہ ہوا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان نے باقاعدہ طور پر حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ افغانستان میں طالبان کے قبضے کے بعد ٹی ٹی پی دہشت گرد حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کرتی تھی۔ شاید اس کی وجہ افغان طالبان کا دباؤ ہو، لیکن اب کیونکہ پاکستان کے افغان طالبان سے تعلقات خراب ہو گئے ہیں تو شاید تحریک طالبان پاکستان نے حملوں کی ذمہ داری قبول کرنا شروع کر دی ہے۔ اس کے علاوہ کل پشاور کے تھانے مچھی گیٹ میں موجود پولیس چوکی پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے پولیس اہلکار جو ہیں ایک پولیس اہلکار وہ شہید ہو گئے، جبکہ جنوبی وزیرستان کی تحصیل وانا میں نامعلوم حملہ آوروں کی فائرنگ سے سابق پولیس افسر جو ہیں وہ بھی جہاں بحق ہو گئے۔ اس کے بعد آج سے شمالی اور جنوبی وزیرستان میں غیر معینہ مدت کے لیے کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے اور متعدد سڑکیں آمد و رفت کے لیے بند کر دی گئی ہیں۔ اس سے قبل ہفتے کے روز خیبر پختونخوا کے بنو اور لکی مروت کے اضلاع میں 4 تھانوں پر راتوں رات دہشت گردوں نے حملہ کیا، تاہم پولیس حکام کے مطابق ان تمام حملوں کو پسپا کر دیا گیا اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، جبکہ ہفتے کو پشاور کے قریب ہونے والے بم دھماکے میں کالعدم لشکر اسلام کے بانی مفتی منیر شاکر جاں بحق ہو گئے تھے۔ ناظرین، ملک میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ کے لیے حکومت نے کل پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس بھی طلب کر لیا اور تمام پارلیمانی لیڈرز اس میں جا رہے ہیں۔ بڑا اہم اجلاس ہوگا۔ اس بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی وجوہات کیا ہیں اور کیا اس حوالے سے کوئی حل نکل سکے گا؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں اختیار ولی خان صاحب، رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اور وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر برائے خیبر پختونخوا، اور اختر علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق آئی جی ہیں خیبر پختونخوا۔ سب سے پہلے شاہ صاحب آپ کی جانب یہ ہے کہ آپ چونکہ سابق آئی جی رہ چکے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی تعداد کے اندر پولیس والوں کی شہادتیں ہوئی ہیں خیبر پختونخوا کے اندر، خاص طور پہ پچھلے 48 آورز کے اندر پولیس جو ہے وہ نشانے پر ہے۔ بڑے عرصے سے تحریک طالبان پاکستان کسی بھی حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کر رہی تھی، مگر اب وہ کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جہاں تک وجوہات ہیں تو وجوہات تو یہ وہی ہیں جو ہم پہلے 2006 سے لے کر اس کے بعد، جہاں تک ان کا نیوکلیس ہے، ان کی جو تنظیم ہے، بعض اوقات بعض وقت انہوں نے ٹیکٹیکل ریٹریٹس کی ہیں، لیکن جہاں تک ان کی تنظیمی حیثیت ہے، ان کی صلاحیتیں ہیں اور جو سوشل سپیس ان کے پاس تھی وہ ختم نہیں ہوئی تھی۔ کچھ عرصے کے لیے وہ افغانستان میں جب آپریشن ضرب اعظم ہوا تو پوری قیادت ان کی وہاں چلی گئی، وہاں پر وہ شانہ بشانہ تحریک طالبان افغانستان کے ساتھ لڑتے رہے امریکنز کے خلاف، نیٹو کے خلاف، لیکن جب وہاں پر امریکنز چلے گئے تو اس کے بعد ہم خوش فہمی میں رہے کہ شاید حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ اب ان کا کیا نقطہ نظر ہے، ان کا ورلڈ ویو کیا ہے، وہ کیا چاہتے تھے اور چاہتے ہیں۔ ان کو تو ہمیشہ سے یہ تصور رہا ہے کہ یہاں پر بھی ایک اسلامی امارات ہو، اور یہ صرف یہ اسلامی شریعت کی بات یہ نہیں کر رہے، باقی اور یہاں اسلامی تنظیمیں بھی ہیں، لیکن وہ آئینی راستہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ جہاں تک یہ ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ حکومت کے ساتھ ہیں یا حکومت کے جتنے ادارے ہیں، یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے اسلامی شریعت نافذ کرنے میں۔ جی شاہ صاحب، میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں۔ اختیار ولی صاحب سے میں جاننے کی کوشش کروں گی کہ یہ جو اٹیک ہم نے دیکھا ہے خیبر پختونخوا کے اندر، تحریک طالبان نے کلیم کیا ہے، جو بلوچستان میں ہم نے دیکھا ہے وہ BLA نے کلیم کیا ہے، ان کا کوئی آپس میں گٹھ جوڑ واضح ہے اور اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی پختہ شواہد ہیں؟ نہیں، اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں منیزے، دہشت گردی کی تنظیم جو بھی ہو،
اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ جو بھی ہو ان کا آپس میں ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی رابطہ، کوئی رشتہ تو ہوتا ہے، کوئی نظام ہوتا ہے جو رابطہ ہوگا، اگر ہو نہ ہو لیکن ان کی آپس میں جو سملیرٹیز ہیں وہ ساری ایک ہی ہیں، کامنالٹیز ان کی ساری ملتی جلتی ہیں۔ کل آپ بہت اہم اے پی سی کرنے جا رہے ہیں، اس کے اندر کیا آپ خیبر پختونخوا کی حکومت کو دعوت دے رہے ہیں؟ انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے؟ دیکھیں اس میں چیف منسٹرز ہیں، تمام چیف منسٹرز کو ان کو بھی بلایا جا رہا ہے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو ذمہ دار ہیڈز ہیں ان کو بھی بلایا جا رہا ہے۔ اس میں وہاں پر بیٹھ کے بات کرنی ہوگی۔ یہاں پر خیبر پختونخوا میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ خیبر پختونخوا کے ایک ایسے بدقسمتی سے ایسے بندے چیف منسٹر ہیں اور ایک ایسی پارٹی کے پاس حکومت ہے جو فارن پالیسی بھی خود بناتی ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم تو افغانستان کے ساتھ ڈائریکٹ براہ راست مذاکرات کریں گے۔ کل انہوں نے ایک اور بیان داغ دیا، کہتے ہیں کہ افغانیوں کو یہاں سے صوبہ بدر کرنے کے پالیسی کے ساتھ ہم ساتھ نہیں چل سکتے، ساتھ نہیں دے سکتے فیڈرل گورنمنٹ کا۔ جی بالکل انہوں نے یہ کہا۔ جی آپ مجھے بتائیے کہ ایک صوبے کا چیف منسٹر اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو یہ کوئی بالغ نظری ہے؟ یہ کوئی سینس آف ریسپانسبلٹی ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو، مجھے نہیں لگتا۔ اور ان کو یہ پھر بار بار بتانا پڑتا ہے کہ جو امیگریشن کا قانون ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ بناتی ہے، کس کو امپورٹ کرنا ہے کس کو ڈیپورٹ کرنا ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ پروونشل گورنمنٹ اگر یہ سارے فیصلے کرنے لگی تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید خیبر پختونخوا کی حکومت وہی لسانی بنیادوں پر، مذہبی بنیادوں پر، جغرافیائی بنیادوں پر، وہ جو کچھ نعرے یہ لگاتے ہیں اس بنیادوں پر یہ شاید اس ملک کو توڑنے کا پلان رکھتے ہیں۔ یہ گریٹر پختونستان کی بات کرنا شاید چاہتے ہیں، تو وہاں سے وہ بو جو آ رہی ہے وہ پھر گریٹر پختونستان والی آتی ہے۔ یہ آپ نے بہت اہم بات کی ہے، آپ نے بہت اہم بات کی ہے، اینڈ انفارچونیٹلی میرے پاس پاکستان تحریک انصاف کے کوئی ریپرزینٹیو نہیں ہے، مگر سید اختر علی شاہ صاحب آپ کی جانب دیکھیے ایک بات جو بار بار کہی جاتی ہے اور جسٹیفائی کیا جاتا ہے کہ کیوں ہم یہاں پہ آفٹر آل افغان مہاجرین بڑے عرصے سے پاکستان میں آ رہے ہیں، ہم نے 2.8 ملین افغان ریفیوجیز کو یہاں پہ رجسٹر بھی کیا ہوا ہے، مگر یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی دہشت گرد حملہ ہوتا ہے اس کا جو سراغ ہوتا ہے وہ افغانستان میں ہوتا ہے، تو اب تک ہم اس کو کرش نہیں کر پائے۔ پہلے ہماری طالبان کے ساتھ دوستی تھی، اب وہ شاید دوستی نہیں رہی، تو کیا وجہ ہے کہ ہم اس کا سراغ نہیں لگا پائے، اور کیا واقعی میں سب کچھ افغانستان سے ہی ہو رہا ہے، یہاں پہ کوئی سلیپر سیلز نہیں ہیں؟ کیا ہم اپنے گھر کو درست نہیں کر پا رہے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ ہماری حکمت عملی میں سب سے بڑی خامی یہی ہے، ایک اس کا ہم لیں گے کہ ایکسٹرنل فیکٹر، ایک انٹرنل فیکٹر۔ ایکسٹرنل فیکٹر تو اپنی جگہ پہ ہے، جہاں تک افغانستان کی بات ہے وہاں پر جو تنظیمیں ہیں، صرف تحریک طالبان نہیں ہے، اسلامک اسٹیٹ آف خراسان بھی ہے، 20-25 اور تنظیمیں ہیں، اس پہ یونائٹڈ نیشن کی بھی رپورٹس ہیں، یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس کی بھی رپورٹس آئی ہے، لیکن یہ کہتے ہوئے میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے گھر کے اندر بھی مسئلہ ہے۔ ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ یہ جو آپ نے پوری سٹیٹسٹکس دی اور ایک دن میں تواتر کے ساتھ جو حملے ہوئے پولیس اسٹیشنز کے اوپر، گیس انسٹالیشنز کے اوپر ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں، تو یہ تو اس بات کی نشاندہی ہے اور یہ اس بات کا عکس ہے کہ یہ تنظیم اگر اس کی ایک دم وہاں پہ تو ایک سرا یہاں پر بھی ہے۔ تو یہاں پر جب تک ہم اس سپلائی لائن کو نہیں کاٹیں گے، اس نیٹ ورک کو نہیں کاٹیں گے، تو تب تک ان کی جو نیوکلیس ہے افغانستان کے اندر ہے یا کہیں اور بھی ہے، اس کو ہم غیر مؤثر نہیں کر سکتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے جو اطلاعاتی مرکز ہے جس کے ذریعے ہم موومنٹس کے متعلق انفارمیشن گین کرتے ہیں اس کو اور مزید بہتر بنائیں اور ہم ڈیفینسو موڈ کے بجائے افینسو موڈ میں جائیں۔ رائٹ، یہ بڑی آپ نے اہم بات کہی ہے کہ ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ یہاں پہ بھی مراکز ہیں، ہمیں ان کو بھی دیکھنا ہوگا، مگر کیا حل ہوگا؟ کیا یہ ایک حل ہے کہ جتنے بھی افغان ریفیوجیز ہیں ہم ان کو زور زبردستی کر کے واپس افغانستان بھیج دیں؟ کیا یہ ایک حل ہے کہ ہم ملٹری آپریشنز کریں؟ کیا یہ ایک حل ہے کہ ہم مذاکرات کریں؟ کیا یہ ایک حل ہے کہ ہم واپس جو ایک نیشنل ایکشن پلان ہے اس کی طرف جائیں؟ حل کیا ہوگا؟ ہم پوچھیں گے اپنے دونوں مہمانوں سے وقفے کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین. اختیار ولی خان صاحب, آپ نے بریک سے پہلے شاہ صاحب کی بات سنی, چونکہ وہ پولیس کے اندر رہ چکے ہیں, ایک بڑے اچھے عہدے پہ رہ چکے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ہمارے ملک کے اندر ہی ٹھکانے ہیں دہشت گردوں کے, پہلے آپ تسلیم کریں اور پھر آپ اس مسئلے کا حل ڈھونڈیں. اب کیا یہی ایک جواب ہے کہ جی آپ افغان ریفیوجیز کو واپس بھیج دیں؟ آفٹر آل آپ نے ان کو یہاں پہ جگہ تو دی تھی, اور اب جو ہے آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے واپس کرنا ہے. اس کے اندر خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ آپ سے اگری نہیں کری, تو کیا کریں گے آپ اس کے بارے میں؟ اچھا منیزے, یہی وہ سب سے بڑی جو فساد کی جڑ ہے نا وہ بات ہے جو شاہ صاحب نے بات کی ہے. یہ صرف آئی جی نہیں رہے ہیں پولیس کے, یہ ایک بہادر سپاہی ہیں اور ان کی بڑی ڈائنامک ہسٹری ہے. بات خراب وہاں سے ہوئی تھی جب 2021 میں 2021 میں پی ٹی آئی گورنمنٹ نے, عمران خان ہی واز دا پرائم منسٹر اینڈ محمود خان واز دا چیف منسٹر آف خیبر پختونخوا, اور انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ انہوں نے باقاعدہ ان کو اجازت دی 5000 فیملیز, یہ انہوں نے اناؤنس کیا تھا, مے بی اس سے زیادہ پھر یہ لے آئے تھے. سوات کے راستے, چترال اور کاشغر کے راستے جنوبی وزیرستان میں انہوں نے ان کو واپس یہ لے آئے اور ان کو جگہ دی اور ان کو امپورٹ کیا. اب 5000 بتائے گئے تھے, پھر کتنے ہیں؟ تو مجھے یہ بتائیے, تو آپ کا جو سوال ہے کہ کیا یہ یہاں پر ان کے ٹھکانے ہیں, ہم نے تو باقاعدہ ان کو گورنمنٹ کی پروٹیکشن دی ہوئی تھی خیبر پختونخوا کی, اور انہوں نے ان کو فیسیلیٹیشن دی ہے. ہماری تو گورنمنٹ ان کی فیسیلیٹیٹر رہی ہے. تو اب ان چیزوں کو جو پالیسی ہے کہ ان کو جو امیگرینٹس ہیں افغان الیگل, ان کو وہاں سے واپس پش بیک. مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے دہشت گرد ہیں نا, بائی سینگ کہ افغان امیگرنٹس جو ہیں وہ دہشت گردی تبھی ختم ہوگی جب وہ واپس چلے جائیں. تو دیکھیے اس سے پہلے کہ افغان امیگرنٹس یہاں پہ آئے, یہاں پہ دہشت گردی تھی, تو تب تو افغان امیگرنٹس کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی جا رہی تھی. تو سوال یہ ہے کہ آپ کہاں حل ڈھونڈتے ہیں؟ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ جی افغان امیگرنٹس واپس چلے جائیں گے, دہشت گردی ختم ہو جائے گی؟ از اٹ دیٹ سمپل؟ ضرب عضب کا آپریشن ہو یا رد الفساد کا آپریشن ہو, اس کے بعد آپ کی سچویشن ساری مکمل طور پہ چینج ہو گئی تھی. ان دو آپریشنز کے بعد جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا اور پھر یہ آپریشن ہوئے تو آپ کی سچویشن بالکل چینج ہو گئی, اور آپ کو بلیک اینڈ وائٹ میں ساری چیزیں جو تھی وہ کھل کر آپ کے سامنے آ گئی تھی. اس کے بعد یہ فیصلہ کرنا, جب ان کو نکال باہر کر دیا گیا تھا, کامبنگ کی گئی تھی, بلکہ ڈیپ کامبنگ آپریشن ہوئے تھے, ایک بہت بڑی کاسٹ لوگوں کو ڈسلوکیٹ کر کے, ریلوکیٹ کر کے وہاں سے ڈسپلیس کر دیا گیا تھا اپنے گھروں سے, اور بڑے آپریشن ہوئے تھے. تو اس کے بعد کیا اس کی کوئی منطق, کوئی تک بنتی تھی؟ میرے خیال میں جب پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ 5000 لوگوں کو امپورٹ کر کے جب یہاں پر رکھا اور 5000 فیملیز کو, تو آئی تھنک یہ ان کے ساتھ وہ لیزون چاہتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اگر کسی اور پہ کارروائیاں کرتے ہیں تو ضرور کریں, کسی اور پولیٹیکل لیڈر کو مارتے ہیں تو ضرور مارے, لیکن یہ پی ٹی آئی کو کچھ نہ کہیں. اچھا, یہ دس از ویری ہیوی اختیار ولی صاحب, اور میرے پاس اس وقت پی ٹی آئی کا کوئی شخص نہیں ہے, مگر میں یہ چاہوں گی کہ سید اختر علی شاہ صاحب, جس طرح آپ نے کہا کہ بہادر سپاہی بھی ہیں, صرف سابق آئی جی نہیں رہ چکے, یہ بتائیے کہ یہ جو بات اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی 5000 لوگوں کو یہاں پہ لا کے بسایا گیا اور عمران خان کی حکومت میں بسایا گیا, جب ان کو بسایا گیا تو اس کے نتیجے میں دہشت گردی ہوئی, افغان ریفیوجیز کے آنے سے دہشت گردی ہوئی. ہاؤ ٹرو از دیٹ؟ آپ نے تو گراؤنڈ ریالٹیز دیکھی ہیں. جہاں تک ان پالیسیز کا ہے, میں تو ہمیشہ اس بات کا میرا نقطہ نظر رہا ہے کہ ہم نے تاریخ میں دیکھنا ہے کہ پہلے جتنے معاہدے ہوئے تھے, 20 معاہدے, وہ نیک محمد سے لے کر مولانا فضل اللہ تک, اس کے کیا نتائج ہوئے, کیا امن آیا؟ یہ جو یہ جرگے بیچتے تھے اس وقت کہ یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہے, اصل بات یہ ہوتی ہے جیسے آپ بات چیت بھی, کنفلکٹ ریزولوشن میں بات چیت کوئی بری بات نہیں ہے, ہوتی ہیں, لیکن سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کون سے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, دوسرا فریق کون سے ٹرمز اینڈ کنڈیشن سے آپ پہ اتفاق کر رہے ہیں, آیا وہ آپ کے قانون کو مانے گا, وہ ہتھیار رکھے گا, وہ آپ کے آئین کو مانے گا. یہ تمام وہ باتیں تھیں جو اس وقت پہلے انہوں نے ڈیٹرمن نہیں کی تھی. یہ بہت بڑی بلنڈر ہوا تھا میرے خیال میں.
آپ نے یہ جو نشاندہی کی ہے بڑی درست کی اختیار ولی صاحب. ماضی میں ہم نے دیکھا آپ کے ہی صوبے کے اندر بہت سارے معاہدے ہوئے. میں 2-3 اور معاہدے بھی جوڑ دیتی ہوں. منگل باغ سے بھی آپ کا معاہدہ ہوا, حافظ گل بہادر سے بھی آپ کا معاہدہ ہوا, نیک محمد سے بھی آپ کا معاہدہ ہوا. یہ تمام لوگ جو ہیں یہ پاکستان کی سرزمین پر پیدا ہوئے, یہیں پہ ہی رہتے تھے. اس کے اندر جو بیشتر لوگ, نہ صرف اختر ولی شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی اسٹیٹ کبھی کلیئر نہیں ہوئی کہ اس کو چاہیے کیا ہے, اور اپنی کنڈیشنز اس نے واضح طور پہ رکھی نہیں. کبھی معاہدے کرتے ہیں, کبھی معاہدے توڑتے ہیں, کبھی ملٹری آپریشن کرتے ہیں. سو اب جو آپ لوگ ملنے جا رہے ہیں, آپ کا اپنا کیا PMLN کا کیا رویہ ہے کہ کس طریقے سے ان کو ڈیل کرنا ہے؟ اگر کوئی ہتھیار ڈال کر آپ سے بات کرنا چاہتا ہے, وہ سرنڈر کرنا چاہتا ہے, تو میرے خیال میں یہ تو اسلامی طور پر, شرعی طور پر بھی درست ہے کہ پھر اس کے ساتھ بات کرنی چاہیے. لیکن اگر کوئی آپ کے ساتھ لڑنا چاہتا ہے اور وہ اسٹیٹ کو, ریٹ کو چیلنج کرتا ہے, بندوق اٹھا کے بات کرتا ہے, تو پھر اس کے ساتھ کیا بات ہوگی؟ پھر تو بات نہیں ہو سکتی. میرے خیال میں the things are very much clear, very clear, transparent ہیں کہ آپ کو یا اس طرف جانا ہے یا اس طرف جانا ہے, زیادہ آپشنز ہے ہی نہیں. اور BLA کی طرف سے بھی آپ کا یہی رویہ ہوگا, چونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو علیحدگی پسند بلوچ ہیں یا ناراض بلوچ ہیں, ان سے پاکستان مسلم لیگ نون نے ماضی میں اپنے بلوچ جو بھائی ہیں, جس طرح کے فارمر چیف منسٹر صاحب بھی, ان کے تھرو آپ لوگوں نے مذاکرات کیے ہیں. کیا اب آپ وہ مذاکرات کا دروازہ کھولیں گے یا نیگوسیشنز کریں گے؟ کیا آپ کی لائے عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں, اس کا فیصلہ اس وقت ہم ٹی وی کے ٹاک شو پر بیٹھ کر تو بالکل بھی نہیں کر سکتے ہیں. وہ تو جب کبھی اس طرح کی کوئی بات اور سچویشن آتی ہے تو ٹیبل پر چیزیں رکھ کر اس کا پھر کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ کیا چیز کس سائڈ پہ آ رہی ہے, کس کے ساتھ بات کرنے کی گنجائش ہے, کسی کے ساتھ بات کرنے کی گنجائش بالکل نہیں رہی. تو BLA کے متعلق جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پھر بڑے ملک کے ٹاپ لیول وزیر اعظم کی سطح پر, جس میں آرمی چیف بیٹھیں گے اور دیگر چیف سروسز چیف اس میں بیٹھے ہوں گے, اس میں پھر فیصلہ ہوگا. انٹیریئر منسٹری اس میں اپنا انپٹ دے گی, صوبے کا انپٹ لیا جائے گا, اور آپ کے جو فارن منسٹر ہیں ان کا اور سارا کا انپٹ لے کے پھر کوئی کنسنسس پر ڈیولپ ہوگی تو پھر کوئی فیصلہ لیا جا سکے گا. لیکن اس وقت تک ہم اتنا کلیئر ہیں کہ جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہیں ہم ان کے خلاف ہیں, لیکن پاکستان کی سالمیت پر, اس کی انٹیگریٹی پر نو کمپرومائز. نہیں, وہ تو سبھی کہتے ہیں کہ نو کمپرومائز, بٹ واٹ ول بی دا پروسیس؟ آخر میں بڑی بریفلی شاہ صاحب اگر آپ کوئی تجویز دینا چاہیں تو خیبر پختونخوا میں اس وقت جو پھر سے دہشت گردی نے بڑی تواتل سے سر اٹھایا ہے, اس کا حل کیا ہوگا؟ بڑا بریفلی اگر آپ ہمیں بتا دیں. میں بریفلی یہ کہوں گا کہ یہ پہلے چاہے مرکزی حکومت ہے, صوبائی حکومت ہے, یہ ملٹی ڈائمینشنل ہے. یہ کوئی لوکلائز آرگنائز کرمنل گینگز نہیں ہیں. ایک ہی کشتی میں تمام سوار ہیں اور یہ سب کا مسئلہ ہے. کشتی جب ڈوبے گی تو سب ڈوبے گے, آگ لگی ہوئی ہے, یہ ریئلائز کریں. اور یہ غداری اور نہ غداری کی یہ سرٹیفکیٹس سن 47 سے ایشو ہو رہے ہیں, اس پہ اسے پہلو تائی کرنی چاہیے. ابھی جو بلوچستان کی بات کر رہے ہیں, نیشنل الیکشن پلان میں 17.17 جو ہے, یہ کہتے ہیں بلوچستان گورنمنٹ ٹو بی فلی امپاورڈ فار پولیٹیکل ریکنسیلیشن ود کمپلیٹ اونرشپ بائی آل اسٹیک ہولڈرس. تو یہ اس وقت تو یہ اب بات یہ ہے کہ اب تک پولیٹیکل ریکنسیلیشن کے لیے کیا کیا گیا ہے. تھینک یو سو مچ شاہ صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور ناظرین, جو وہ بات کر رہے ہیں وہ تو بالکل درست ہے. وہ یہی ہے کہ یہ دونوں جو دہشت گردی کے لہر ہم نے دیکھی ہے, یہ دونوں ڈفرینٹ ان نیچر ہے. اور جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے اندر تفصیل سے یہ ڈسکس ہوا تھا کہ کیا کیا ہونا ہے. اس کے اندر پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی بھی بات کی گئی تھی, بہرحال وہ نہیں ہوا. اب ہم ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد بلوچستان کی طرف چلتے ہیں, چونکہ وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ نوشکی کے اندر ایک اور حملہ ہوا ہے. بلوچستان کے اندر ایک الگ آگ لگی ہوئی ہے, اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन। अब रुख करते हैं बलूचिस्तान की तरफ। जाफर एक्सप्रेस पर हमले और इसको कई घंटे तक यरगमाल बनाने रखने की खबरें आलमी मीडिया की जीनत बनी रही हैं। ट्रेन हमले के क्लियरेंस ऑपरेशन के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस पर बलूचिस्तान में मुतद्दिद छोटे बड़े हमले हुए, जिनमें सबसे बड़ा हमला हफ्ते की सुबह नौशकी में फ्रंटियर कोर की बस पर हुआ। नौशकी क्वेटा से 150 किलोमीटर दूर अफगानिस्तान की सरहद के करीब है, जहां एक खुदकुश बमबार ने बारूद से भरी एक गाड़ी बस से टकरा दी, जिसके नतीजे में एफसी के 3 अहलकारों के अलावा 2 आम शहरी भी शहीद हो गए हैं। इस हमले की जिम्मेदारी भी कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल कर ली है। याद रहे कि जाफर एक्सप्रेस पर हमले की जिम्मेदारी भी BLA ने कबूल की थी। बलोचिस्तान की सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने अपना वक्त दिया। ये बताइए कि ये भी कुछ खबरें आ रही हैं कि अभी तक उनके पास कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको यरगमाल बनाया गया है, हॉस्टेजेस जो हैं अभी तक जो है BLA के पास हैं। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है इस हवाले से? क्या कुछ हॉस्टेजेस अभी तक उनके पास हैं? मुनज़े, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। मुनज़े, जो जाफर एक्सप्रेस का वाकया था उसमें अभी तक मेरी जो मालूमात हैं उसमें चूंकि 24 घंटों तक जो एक सूरत हाल उस इलाके में रही, उस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत बलूचिस्तान एक छोटा सा जिसे कहते हैं वो स्पेस रखती है कि मुमकिन है कोई एक आधा पैसेंजर या कोई 2 पैसेंजर ऐसे हों जो अभी तक गवर्नमेंट के साथ या अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट ना हो सके हों। तो ये एक छोटा सा डाउट है। अदरवाइज जो रजिस्टर्ड पैसेंजर्स थे वो तकरीबन 380 के करीब 400 समथिंग की फिगर थी, जिनमें से 380 मच तक के स्टेशन पे सवार हुए थे और कुछ पैसेंजर्स ने ऑनवर्ड सिब्बी, डेरा मुराद इन इलाकों से सवार होना था। तो हमारा जो काउंट है उस काउंट के मुताबिक जो 26 के करीब लोग हैं वो इस सारे सूरत हाल में जो उस वक्त शहीद हुए, उसके अलावा कुछ जो है जख्मी थे। उनका यरगमाली रिहा करवाने के बाद कोई इक्का दुक्का अगर कोई केस आपके नॉलेज में होगा तो मैं नहीं कह सकता, अदरवाइज ऑल इज क्लियर। जो इक्का दुक्का केसेस की आप बात कर रहे हैं वो बलोच नहीं हैं, वो बाकी सूबों से आए हुए थे, पंजाब से, सिंध से। उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो अस्पतालों में गई, उन्होंने देखा कि वहाँ पे उनकी जो बॉडीज़ हैं वो वहाँ पे नहीं पड़ी हुई। फिर उन्होंने जो आपने लिस्ट दी टेररिस्ट की, उनका कहीं उधर तो नहीं गलती से उनका नाम आ गया, उधर भी नहीं थी, तो वो अब ढूंढ रहे हैं अपने प्यारों को। आप समझ सकते होंगे कितना ये दर्दनाक एक चीज़ होती है कि जी आपका प्यारा आपको कहीं मिल ना रहा हो। तो अब इसके लिए बलूचिस्तान हुकूमत अब क्या करेगी? इक्के दुक्के ज़रूर होंगे मगर इंसान है और आपकी जिम्मेदारी है, क्या करेंगे आप इस हवाले से? मुझे पहली रात आपको याद होगा जब इजहार किया था, वेरी नेक्स्ट डे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर क्वेटा ने उनके बेटे को तलाश करके उनको हैंड ओवर किया। सेम इज द केस जिनकी आप निशानदेही कर रही हैं। मैं आपसे कहूंगा, आपकी टीम से कहूंगा कि अगर आपके पास उनकी डिटेल्स मौजूद हैं वो हमसे भी शेयर करें। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी शेयर करते हैं। PDMA ने उस रात सारा जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन के काम में वो शरीक थे, उनके साथ शेयर करते। एक एक शहरी को जो रजिस्टर्ड था या वो उस ट्रेन में सफर कर रहा था उसकी वेयर अबाउट्स के बारे में पता करना रियासत की जिम्मेदारी है और रियासत और सूबाई हुकूमत अपनी ये जिम्मेदारी अदा करें। तो जो माँ बाप आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, जिनके बच्चे नहीं मिल रहे, हम उनको कह सकते हैं कि शाहिद रिंद साहब से आप जो है राब्ता करें ताकि आपके जो बच्चे अगर आपको नहीं मिल रहे तो मिल जाएं। इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम ये कह सकते हैं। बिल्कुल मुनज़्ज़े, देखें लाजमी सी बात है, वो हमारे शहरी हैं, हमारी अवाम है, उनके तमाम इशूज़ को रिजॉल्व करना इस सूबाई हुकूमत की, फेडरल गवर्नमेंट की, पाकिस्तान रेलवे की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, सिक्योरिटी फोर्सेस की, हम सब की जिम्मेदारी है। अगर कोई चीज़ हमारी नजरों से ओझल है और वो आपके इल्म में आ रही है तो मैं आपसे भी दरखास्त करूंगा कि उसे हमें हाईलाइट करें। ठीक, मेरा ख्याल है लोग इसलिए भी डरे हुए हैं चूँकि उनको कई लोगों ने धमकाया भी हुआ है कि जी आप अगर बताएंगे कि आपके लोग हॉस्टेज हैं तो फिर शायद आपका जो प्यारा है वो मिले ना। तो मेरा ख्याल है कि ये उनको आपको बताना चाहिए ताकि आप उनको ढूंढने की जो जिम्मेदारी है वो उठाएं। ये भी कहा जा रहा था BLA के हवाले से कि 214 हॉस्टेजेस जो हैं उनको कत्ल कर दिया गया है। ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। 214 का नंबर उन्होंने शाया किया अपनी प्रेस रिलीज के अंदर। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमें क्या बता सकते हैं कितने हॉस्टेजेस? आपने बताया कि 26 जो हैं वो शहीद हुए हैं।
اچھا، ان 26 شہیدوں میں منزہ ایک چیز یاد رکھیے گا، وہ ایڈوانس پارٹی بھی شامل ہے، پاکستان ریلویز کے بھی جوان اس میں شامل ہیں جو کہ ٹرین کے ساتھ سیکیورٹی ڈیوٹی کرتے ہیں۔ ایک ایسی چیک پوسٹ تھی جو اس علاقے میں قائم تھی جہاں پر ایف سی کے 2 یا 3 سپاہی موجود تھے، کیونکہ اس حملے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے اس چیک پوسٹ پہ موجود جو ایف سی کے اہلکار ہیں ان کو نشانہ بنایا اور پھر اس کے بعد ٹرین پر حملہ کیا۔ تو یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی ہوگی، اور باقی کسی کے دعوے یا کلیمز اپنی جگہ پہ ہیں، وہ کلیمز کیا ہیں میں اس پہ بحث میں نہیں جاؤں گا، بالکل ہی جسے کہتے ہیں میں انہیں مسترد کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نمبرز ہمارے سامنے موجود تھے ان نمبرز کے تحت جو لوگ وہاں یرغمال تھے ان کی اکثریت نہیں بلکہ میں کہوں گا تمام جو ہے، ایک آدھا کیس اگر کوئی ایسا ہو جو ہماری نالج میں نہ ہو، ہم سے اوجھل ہوا ہو، اس کے لیے میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ آپ ہمیں دیں، ادروائز کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ جو نمبرز کلیم کیے جا رہے ہیں دہشت گردوں کی جانب سے سارے غلط ہیں۔ بہت اچھا کر رہے ہیں کہ آپ جو بی ایل اے کا پروپیگنڈا ہے آپ اس کو کم از کم ایڈریس کریں، اگر ان کا موقف آ رہا ہے اور سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے تو آپ کا موقف لینا اس لحاظ سے بہت ضروری ہے۔ تو آپ اس چیز کو رد کرتے ہیں کہ جو ہاسٹیجز انہوں نے پہلے لیے ان کو انہوں نے ریلیز نہیں کیا، تو آپ یہ کچھ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کسی کو بھی ریلیز کیا اس ٹرین سے؟ چونکہ ایک موقف ان کا یہ بنا ہوا ہے کہ جی ہم نے پہلے ریلیز کر دیے تھے کچھ لوگ، درست یا نہیں؟ موقف مکمل طور پہ غلط ہے۔ تو انہوں نے کسی کو ریلیز نہیں کیا، عورتوں کو اور بچوں کو ریلیز نہیں کیا؟ دیکھیں منزل، جیسے یہ واقعہ پیش آیا، اس واقعے کے پیش آتے وقت اس وقت تقریباً دوپہر کا کوئی 1 سے 1:30 بجے کا ٹائم تھا، اور بینگ اے اسپوکس پرسن گورنمنٹ آف بلوچستان میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، جب انیشیل اطلاع ہمارے پاس آئی تو ہمیں یہ لگا کہ چند آپ کو بھی پتا ہے کہ یہاں پر مختلف ایسے متعدد دہشت گردی کے واقعات ریلوے ٹریکس پر، ہائی ویز پر گزشتہ کئی عرصے سے چلتے آ رہے ہیں، تو ہمیں یہ لگا کہ یہ اسی قسم کا کوئی ایک اٹیک ہے اور اس اٹیک کے نتیجے میں سیکورٹی فورسز نے ریٹیلیٹ کرنا ہے اور ساری صورتحال سے نمٹنا ہے۔ لیکن چند ہی لمحوں بعد ہمیں یہ پتا چلا کہ 200 سے یا 250 سے یا 300 سے زیادہ لوگ ہوسٹیج ہو چکے ہیں۔ تو وہ دیٹ واز دا پوائنٹ جہاں پر ریاست نے یا صوبائی حکومت نے، بہت سے لوگ یہ الزام لگاتے ہیں یا بہت سے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جی صوبائی حکومت نے کچھ نہیں کیا، جواب نہیں دیا۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس واقعے کے بعد پاکستان آرمی ہو، فرنٹیئر کور بلوچستان ہو، صوبائی گورنمنٹ ہو، جو بھی ایفرٹس ہو رہی تھیں وہ کمپلیٹلی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس تھی۔ اچھا، یہ بھی ایک چیز واضح کر دیجئے کہ چونکہ آپ کومنگ آپریشن اس وقت کر رہے ہیں، کیا وہ کومنگ آپریشن جاری ہے پورے بلوچستان کے اندر؟ کامبنگ آپریشن اس سینس میں کوئی ایسا جاری نہیں ہے۔ اس ایریا میں جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا وہاں پر کلیئرنس آپریشن کیا گیا۔ اس کے بعد جہاں جہاں پر بھی یہ چیف منسٹر بلوچستان واضح طور پہ کہہ چکے ہیں، اس سے پہلے بھی کئی واقعات کی صورت میں کہہ چکے ہیں کہ جہاں پر انٹیلیجنس اویلیبل ہوگی کسی بھی دہشت گرد کی موجودگی کے، گورنمنٹ اور سیکورٹی ادارے اس کے خلاف ایکشن لیں گے۔ چونکہ آپ کا بھی تعلق بلوچستان سے ہے، آپ تو چاہیں گے کہ آپ کی حکومت کے اوپر یہ تہمت نہ لگے کہ جی لاپتہ افراد جو ہے وہ آپ کی حکومت میں ہوئے۔ اب یہ جو اتنا بڑا آپ سمجھ لیں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اس کے اندر یہ خدشہ تو ہمیشہ رہتا ہے کہ کوئی بے قصور بھی لے لیا جائے گا حراست میں۔ اس کے لیے کوئی میکنزمز آپ امپلوائے کریں یا آپ کو بھی کوئی ایسی تشویش ہے کہ نہیں ہمیں بڑے ہولے یا جو ہے پاؤں پھونک پھونک کے رکھنے پڑیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کل کو ہمارے اوپر پھر سے یہ الزام آئے؟ منظم، میں نے آپ کو کہا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اس ایشو کو جسے کہتے ہیں صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی اور سینٹ کے فلور سے ریزالو کروانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ان کے پاس ایک پوری ورکنگ موجود ہے۔ وہ اس ورکنگ کا کچھ چیزیں انہوں نے، بہت سے ایسے پولیٹیکل لیڈرز ہیں جن سے ان کا ایک ذاتی قسم کا تعلق ہے، ان میں سے کچھ ایسے ہو سکتے ہیں جو حکومت پہ ہوں، کچھ ایسے ہو سکتے ہیں جو اپوزیشن میں ہوں، ان کے ساتھ ان کی ڈسکشنز بھی آن اینڈ آف ہو رہی ہیں۔ لیکن لازمی سی بات ہے ایک چیز کو امپلیمنٹیشن کے سٹیج پر لے جانے سے پہلے جس ابتدائی ورکنگ کی ضرورت ہے وہ سرفراز بگٹی اس وقت کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں کہ وہ کر رہے ہیں کہ ماضی میں نیشنلسٹ فورسز نے بھی اس ایشو کو صرف پولیٹیکل سلوگن کے لیے یوز کیا۔ بینگ اے لیجسلیٹر، کسی بھی ایم پی اے یا ایم این اے یا سینیٹر نے، مجھے آپ ایک پوائنٹ آؤٹ کر دیں کوئی نیشنلسٹ سائٹ سے، کوئی فیڈریشنسٹ سائٹ سے جنہوں نے اس ایشو کے ریزالو کے لیے قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی یا سینٹ کے فلور پہ کوئی عملی قدم اٹھایا ہو۔
اب آگے جا کے چونکہ آپ نے بات کی کہ جی بلوچستان اسمبلی میں آپ معاملات لے کے آئیں گے، بڑی اچھی بات ہے کہ بلوچستان اسمبلی میں آپ معاملات لے کے آئیں گے، بہت سینئر سیاستدان اس وقت بلوچستان اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس مسئلے کا حل خود بلوچ کیا ڈھونڈنا چاہیں گے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اسلام آباد ایک اے پی سی بلائے؟ کیا آپ بلوچستان کے اندر ایک آل پارٹیز کانفرنس بلانا چاہتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کا حل ایک ملٹری آپریشن ہی ہوگا، یا جو کنٹینیوس ٹارگیٹڈ آپریشنز ہیں وہ ہوں گے؟ دیکھیں، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اس وقت ایک صوبائی حکومت کے سربراہ ہیں. انہوں نے ایک ہی نئی روایت اس صوبے میں ڈالی. جب وہ اس صوبے میں وزیر اعلیٰ بنے، انہوں نے ان کیمرہ بریفنگ اراکین اسمبلی کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ دی، اور ہیلتھ اور ایجوکیشن کے معاملات پر اوپن بریفنگ تمام اراکین کو دی کہ صوبے کی صورتحال کیا ہے. وہ آج بھی بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ کرنے سے قبل، میں آپ کو منظر صرف 2 باتیں بتاؤں گا، 2 سے 3 ایسے سٹیجز آئے جہاں پر انہیں بحیثیت وزیر اعلیٰ بلوچستان یہ اختیار حاصل تھا سرفراز بگٹی کو کہ وہ فیصلہ کریں اور اس پہ دستخط کر دیں، لیکن انہوں نے ان ایشوز کو بھی اسمبلی کے فلور پہ بھیجا کہ اس سے اسمبلی کے فلور پہ اس پہ فیصلہ کروائیں، جو اراکین کی رائے ہے وہاں پر جو یونانیمس فیصلہ ہوتا ہے میں اس پہ عمل کرنے کا پابند ہوں. تو وہ اب بھی یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے ایشو میں وہ بذات خود کسی چیز سے کنفیوز نہیں ہے، ان کی اپنی ذاتی کلیئرٹی تمام چیزوں پہ موجود ہے. لیکن چونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کو، ایک کولیشن گورنمنٹ کو ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں لیڈ کر رہے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہو، ڈیٹرنس کرنی ہے تو بھی، ڈائلاگ کرنا ہے تو بھی، اس کا فیصلہ صوبائی حکومت، صوبائی اسمبلی اور مرکز کی حکومت، قومی اسمبلی اور سینٹ سمیت جو قومی قیادت ہے اس کو لینا ہوگا. اور اس حوالے سے آپ کوئی نیا قدم اٹھانے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، اس پالیسی کی چیزوں پہ میں اس وقت کامنٹ نہیں کروں گا، لیکن جس بات پہ کلیئرٹی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. بہت بہت شکریہ شاہدین صاحب، آپ نے ایک بڑے اہم ایشو کے پر ہمارے ساتھ بات کی، اور آپ نے یہ کہا کہ آگے بڑھتے ہوئے اگر ہم نے کوئی حل نکالنا ہے تو بلوچستان اسمبلی سے نکلے گا، سینٹ سے اور قومی اسمبلی سے مل بیٹھ کے اس کے اوپر بات کرنی ہوگی. امید کرتے ہیں کہ یہ جلد ہو، چونکہ اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ پانی سر سے گزر چکا ہے. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.